حضرت عمر بن عبدالعزیز اور گورنر کا واقعہ بیان پھر اجماع رضا قادری 2025۔ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی۔ پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ اور کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، بلدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، بلدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی۔ اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے مروکہ دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح بڑبڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں، حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا۔ تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نہ بھائی یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا، اور دنیا کے منصفوں فیصلے کرنے والوں
تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو، یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے۔ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گئی پور، اٹھ فریدا۔ یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، کہ مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے، اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا، ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے، رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا اور میں بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا، اس دل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس طرح کرنا میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔ حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے، فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا،
हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर मैं नेक हुआ तो अल्लाह मुझे जन्नत का लिबास अता फरमा देगा, अगर मैं बद हुआ तो ये भी तो फाटी जाएगा, चीर दिया जाएगा, कब्र तोड़ देगी पसलियां, लिहाजा मुझे महंगा कफन ना देना। 2 दिनार का। आपके विसाल से कुछ अरसा पहले ना आपने एक कासिद भेजा, रूम के बादशाह के पास वो गया तो वहां उसने एक अजीब मंजर देखा कि वहां एक हाफिज कुरान नाबीना आदमी कैद है, उसकी आंखें मौजूद नहीं हैं और वो चक्की चलाता है, आटा पीसता है। उस कासिद ने उससे पूछा तो यहाँ कब से है और ये तेरे साथ मामला कैसे हुआ? तो वो कहने लगा मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर मुझे कहने लगे ईसाई हो जा। मैंने इनकार किया तो इन्होंने मेरी आंखें निकाल दी। अब मैं सुबह शाम ये थोड़ा सा काम करता हूँ, चक्की पीसता हूँ तो रोटी दे देते हैं। वो कासिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया और आके कहा हुजूर एक किस तरह का मुसलमान रूम के बादशाह के पास कैद है, एक मुसलमान की तकलीफ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब सुना तो रो पड़े और मैं वो कैद है और वहां कैद है और हम यहाँ आराम से बैठे हैं। फौरन रुका लिखा, कासिद से कहने लगे वापस जा, रूम के बादशाह को जाके कह के उस नाबीना कैदी को फौरन आजाद करे, वरना मैं एक ऐसा लश्कर भेजूंगा कि इतना बड़ा लश्कर भेजूंगा कि उसका पहला आदमी तेरे पास होगा और आखिरी मेरे पास होगा और तुझे फिर वो बंदा छोड़ना पड़ेगा, तो अभी छोड़ दे, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूं। वो कासिद कहता है जब मैं रुका लेके पहुंचा, जाहिर है बड़ा लंबा सफर होता था, आने जाने में महीनों भी लग जाते थे। कहते मैंने रुका दिया तो उसने पढ़ा, कहने लगा मेरी तरफ देख के, रुका मैंने पढ़ लिया है, उलमा उलमा को जानते हैं, ताजर ताजरों को जानते हैं, तो बादशाह भी बादशाहों को जानते हैं, और मैं तुम मुसलमान हो मैं नहीं हूं, तो जितनी तुम इस दरवेश की कदर करते हो मैं तुम सबसे बढ़कर कदर करता हूं। मैं इस बंदे को लश्कर लेके आने की तकलीफ नहीं दूंगा, मैं वैसे ही कैदी आजाद करने लगा, तुम ले जाओ। कहते मुझे चंद दिन वहां रहना पड़ा, कुछ लवाजमात थे जिनके लिए रुकना पड़ा। एक दिन मैं शाह रूम के दरबार में गया तो वो तख्त से नीचे उतर के रो रहा था और उसकी हिचकी बंदी थी और उसके सीने से आवाज निकल रही थी। मैंने पूछा लोगों से क्या हुआ, कहने लगे खुद ही पूछ लो। मैंने जाके कहा बादशाह क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा आज धरती का हुस्न उठ गया है, आज सिंगार खत्म हो गया, आज धरती का हुस्न उठ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे उमर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए, तुम्हारा अमीर चला गया। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने आह भरी, मैंने कहा फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? तो फरमाने लगे वो चलता फिरता राहब था, लोगों के पास कुछ नहीं होता तो वो फकीर होते हैं, पर उसके कदमों में तो खजाने थे, पर वो फिर भी फकीर था। फरमाया उसका हुक्म अगर मैं जिंदगी में मानता था तो मरने के बाद भी बात मानी जाएगी, तुम्हारा कैदी भी तुम्हें वापस किया जाएगा और उमर बिन अब्दुल अजीज की बात भी सुनी जाएगी। किसी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से कहा बड़े जाहिद हैं, आपने दुनिया छोड़ दी। फरमाया मैं तो आलिम फाजिल होके जाहिद हूँ, जाहिद तो असल में उमर बिन अब्दुल अजीज थे जो बादशाह होके जाहिद थे। मालिक बिन दिनार भी कहते थे वो बादशाह होके जाहिद हैं। उनका इंतकाल हुआ तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाने लगे आज दुनिया से बेहतरीन आदमी चला गया। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे जो उमर बिन अब्दुल अजीज का जिक्र करे रब तो उस पर भी रहमत नाजिल फरमाएगा। अरे ये तो वो शख्स है कि जब तक मौजूद था तो हुस्न मौजूद था, और आज भी इनका जिक्र करें तो अल्लाह दिलों में नूर पैदा कर देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तो वो नेक आदमी थे कि एक शख्स आपसे गुफ्तगू कर रहा था, सरकारी बातचीत हो रही थी तो चिराग भी सरकारी जल रहा था। उसने पूछा हुजूर चले सरकारी बात तो खत्म हुई, तबीयत कैसी, हाल क्या? फरमाया ठहर जो, एक चिराग बंद करके दूसरा जला लिया। उसने कहा हुजूर ये क्या? आप फरमाने लगे वो सरकारी चिराग था, ये मेरा जाती है। जिस शख्स ने इतनी बारीक बीनी के साथ तकवा इख्तियार किया हो, नबी पाक से इतनी मोहब्बत की हो, दुआ करते हैं अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें फरमाए, अल्लाह उन पे बेहिसाब बरकतों का नुज़ूल फरमाए। दो बातें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में हमेशा गालिब रही, एक तो दुनिया होने के बावजूद दुनिया से दिल नहीं लगाया। ये दो बातें आपने याद रखनी, दिल नहीं लगाया दुनिया से। माल था, दौलत थी, पर वो इस चक्कर में नहीं पड़े कि ये महंगा जोड़ा मेरे घर क्यों नहीं, ये आला कार क्यों नहीं, अब ये वाला मैंने घर, एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं रखी सारी जिंदगी। क्योंकि वो समझते थे जिंदगी मुख्तसर है तो 40 साल की जिंदगी में कमाल कर गए। और दूसरा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने हर वक्त एक चीज अपने ज़हन में रखी कि मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक खूबसूरत इंसान, बनु उमैया की हुकूमत थी, उसी में से एक खूबसूरत धुला हुआ, सजा हुआ, समरा हुआ, खुशबू वाला, मीठा भी, ठंडा भी, प्यारा भी, नेक भी, मुत्तकी भी, उसूल वाला भी, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का गुलाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज।
اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا. آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے. آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں. تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا. حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے, ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی. اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا. آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی, علم حاصل کیا. چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے. پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا, چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے. اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی, مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی. پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا, اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے, پرہیزگار بڑے تھے, پر خوش لباس بھی بڑے تھے. خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا. خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے. جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا, عمر بن عبدالعزیز گزرے. جب تک گورنر رہے, جب تک خاندان میں رہے, ماحول اور رہا. سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے. یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا, لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے, ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے. فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا. اتنے سارے لوگوں کا بوجھ, اتنے سارے لوگوں کی آزمائش. خیر چونکہ وصیت تھی, آپ کی بیعت لی گئی. بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں, آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں, اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے, بد نہیں بدترین ہو گئے تھے, اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے, اس ماحول میں آئے. لمبی نہیں 2.5 سال حکومت کی صرف, لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی, لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا. آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی, بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی. پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر, اب ہمارے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے, اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے. اپنا سارا زیور دو, میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے, سادہ لباس پہن لیا, اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی. بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ, جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے راستے میں, غریبوں میں بانٹ دی. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی. پتر کیا بات ہے بیٹے, میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی. تو یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں. یہ جو رکھ رکھا ہو میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے, ہم سے پورے نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا, حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے, بچ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے, بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا. پتر کیا بات ہے ابا جی, اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی, تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے, پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتے, پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے, یہ میری ذمہ داری تھی. اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں,
میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے، میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے، اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، سوال نہیں کرنا پڑا، گندم بھی اپنی تھی، پیاز بھی اپنا تھا، گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی، اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے صرف زبان میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں، یارو ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے، ہو جاتا ہے، نئے کپڑے لینے ہیں۔ اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی، لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے، غربت کیسے ختم ہوگی، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے، کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے ہیں، ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا اور میں 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں۔ تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں، وزیر بھی نیک۔ تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اگر اجازت دیں تو کر لوں؟ کہا جناب کرو۔ کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا۔ بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو، اگر کپڑے دھو کے پہن لو گی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے، اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ تو صاحب یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا، اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائی، بنا کر کے سجائیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی، آپ کے بچوں نے بھی سادگی۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا، رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک اصولی بات ہے، جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا۔ ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا۔ تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا، ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا، نئے نقشے کی بات کرتا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا، یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں۔ اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے، تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مرد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے، ختم ہو گئے پروٹوکول۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ ہے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل دلکش اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینکس فار واچنگ۔